أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى۔ سورۃ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 19 سے لے کر 23 تک کے مختصر قواعد۔ آیت نمبر 19 میں قول، یہاں پر قوف حروف مستعلیہ میں سے بعد میں الف ہے، تو یہاں پر قوف اور الف دونوں کو پر پڑھیں گے۔ آیت نمبر 20 میں حیۃ تسعیٰ، تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر اخفا کا غنہ کریں گے۔ آیت نمبر 21 میں ولا تخف، یہاں پر وقفہ کی علامت ہے، تو یہ وقفہ سکتہ کی طرح ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ سکتہ میں تھوڑی دیر رکتے ہیں، وقفہ میں اس سے تھوڑی زیادہ مقدار میں رکتے ہیں، لیکن دونوں جگہ پر سانس نہیں توڑنا چاہیے۔ سیرتھا الاولی، را کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے را کو پر پڑھیں گے، ہا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں الف اضافی ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت نمبر 22 میں وضمم، میم ساکن کے بعد یا آ رہی ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ تخرج، خا اور را کے اوپر پیش آنے کی وجہ سے ان دونوں کو پر پڑھا جائے گا۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ساکن ہے، تو قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ بیضاء، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہے، اس کو 2 سے اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ من غیر، نون ساکن کے بعد غین حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ سوء آیتن اخری، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، یہاں پر بھی مد متصل ہے۔ آیتن اخری، تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اظہار ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 23 میں من آیاتنا، نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اظہار ہو رہا ہے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ آیاتنا الکبریٰ، با حروف کلکلہ میں سے ساکن ہے، کلکلہ خوب ظاہر کریں گے، اور را کے اوپر کھڑا زبر آنے کی وجہ سے را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔